القیامہ میں سے ایک ڈراپ سین، ایک اس پیغمبر کی ٹریجک سٹوری ہے کہ جس کے نام پہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا شرک ہوا ہے۔ کون ہے وہ؟ عیسیٰ ابن مریم۔ تو یہ آپ اصولی بات اس حوالے سے سمجھ لیں۔ پہلی تو بات یہ کہ ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرن، تو اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں، ہیومن ڈگنیٹی میں آپ نے ان کی عزت کرنی ہے، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمز ہوں، ہندو ہوں، بدھ مت کے رہنے والے لوگ ہوں، ان سب کے سب لوگوں کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے اگر کھانے والی چیز حلال ہو، ٹھیک ہے؟ ایک پلیٹ میں بھی آپ کھا سکتے ہیں، کوئی اسلام کے اندر اس کی ممانعت نہیں ہے۔ جیوز اور کرسچنز کو بتائیں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو تو جیوز کرسچنز دونوں مانتے ہیں، اس میں خدا کے بارے میں کیا کیا کلمات لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جیلس گاڈ ہوں، میں اپنے ساتھ شراکت نہیں برداشت کرتا، نہ زمین میں، نہ آسمانوں میں، نہ سمندروں کی گہرائیوں میں، اکیلا ہوں۔ تو جب وہ اکیلا ہے تو آپ جب اس طرح کی خدا نے بیٹا جنا، آپ اس طرح کی چیزیں کرسمس کے اوپر عام کریں گے اور شرکی ایکٹیویٹیز کریں گے تو پھر ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں کو عید مبارک کے اوپر مبارکیں لینا اور ٹافیاں کھاتے وقت نا اسی وقت ہی ہالوئین اور کرسمس، ایسٹر، دیوالی، ہولی، یہ ساری ایکٹیویٹیز اسی ٹائم ان کو کلیئر کر لینی چاہیے، پھر بعد میں ٹافی بھی لے کے کھا لینی چاہیے۔ تو پھر جب آپ بعد میں ان کو ٹافی نہیں دیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ یار یہ اس لیے نہیں دے رہے۔ اس کے بعد لیکن وہ ٹافی کھانے سے اسے کہہ لیں کہ اس کے باوجود اگر آپ لے آئے ہیں تو آپ کی خواہش ہے تو ہم ضرور کھا لیتے ہیں، لیکن وہ کھانا حلال ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ خنزیر پکا کے لے آئے تو آپ کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں خنزیر کھا لوں۔ خنزیر بسم اللہ کے آپ پورا قرآن بھی اس پہ پڑھ دیں اور آم ہی رہے گا۔ اس طریقے سے کرسچنس کے ہاں بھی یعنی کرسمس کا تہوار منایا جاتا ہے، اور بھی غیر مسلم کے ہاں تہوار منائے جاتے ہیں، اور خصوصاً جو لوگ دوسرے ملکوں کے اندر مقیم ہیں، ہمارے یورپ میں، امریکہ کے اندر، ان لوگوں کو زیادہ تر یہ ایشو ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی آفس میں کچھ ہندو کام کر رہے ہیں، کچھ کرسچنس کر رہے ہیں، کچھ مسلمز ہیں، وہ عید بھی وش کرتے ہیں، تو مسلمان اس وقت تو خیر مبارک بڑے شوق سے لے لیتے ہیں، اور جب کرسمس کی یا ہولی یا دیوالی کی باری آتی ہے اس وقت پھر ہمیں ہی میز کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیا کیا جائے۔ اب رہا یہ ان کی مذہبی ایکٹیویٹیز کا تعلق، تو چونکہ یہ زیادہ تر مذہبی ایکٹیویٹیز شرک کے اوپر مبنی ہے، شرک کے ساتھ اسلام کو آپ کو پتہ ہے ایک خاص مزاج ہے، شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah۔ قرآن حکیم میں کم از کم 2 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، سورہ النساء کے اندر 116 اور 48 دفعہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا۔ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں وہ شرک کی ہی درخت کی آپ سمجھ لیں شاخیں ہیں کسی نہ کسی فارم میں۔ سر بت پرستی کے اوپر اتنا شرک نہیں ہوا جتنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہوا ہے۔ آج بھی بت پرست آپ بہت کھینچ تان کے کر لیں گے تو 90-95 کروڑ نکلیں گے، لیکن 2.25 ارب عیسائی جو اپنے آپ کو ایک آسمانی ریلیجن سے منسوب کر رہے ہیں، جیزس کرائسٹ کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں، اس شخصیت کے ساتھ جس کو قرآن بھی کہتا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ جو دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں اور مقربین میں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ ان کی تعریف 25 دفعہ نام جن کا ہے، جگہ جگہ تعریف آئی ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادرزاد کوڑی اور جزام کے اور اس طرح کے جو مریض تھے ان کو شفا دیتے تھے اللہ کے اذن سے، اندھوں کو آنکھیں دے دیتے تھے اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے، اور بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، روح اللہ کہہ دیا، اللہ کی روح، اور کیا کیا تعریفی کلمات آئے ہیں، یہاں تک کہ ان پہ شرک کا الزام لگا، اللہ نے عیسائیوں کو جواب دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی طرف سے صفائی پیش کی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، وقال المسیح، جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اسی رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا
اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں پہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جیزس کرائسٹ کا یہ خطبہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی صفائی پیش کر دی ہے۔ پھر آیت نمبر 73 میں آگے جا کے اللہ نے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو الثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے ایک ہے، وہ بھی کافر ہے، یعنی پروٹیسٹنٹ بھی کافر اور کیتھولک بھی کافر۔ پھر آگے چل کے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں کہا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے، ایسوں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا ان کو معبود مانے ہوئے ہو، جو نہ اپنے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے، جبکہ اللہ ہے نفع و نقصان کا مالک۔ پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں آیا اگر اللہ ارادہ کرے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر وہ عیسیٰ اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے۔ اور یہ معنی نبی علیہ السلام کے لیے بھی ہے، قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم۔ سورۃ الملک، اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ مجھے اور میرے صحابہ کو ہلاک کر دے تو ہم اس کے اوپر تو کوئی اختیار نہیں رکھتے، تو کافروں کو کون اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ دنیا میں دیکھیے ہم توحید کے شجرہ مبارکہ کی شاخیں، یہ جو مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں دوسرے مذاہب کی، چاہے وہ جوز کی ہوں، کرسچنز کی ہوں یا ہندوؤں کی ہوں، یہ زیادہ تر شرکی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اب وہ شرکی ایکٹیویٹیز کے اندر مسلمان تو حصہ لے نہیں سکتا۔ اگر کھانے پینے کا جو تعلق ہے، اگرچہ ان شرکی ایکٹیویٹیز کا کھانا پینا حلال بھی ہو، یعنی کوئی سبزی پکا کے لے آتا ہے، لیکن چونکہ وہ جس نام پر ہو رہی ہے نا وہ شرک والا معاملہ ہے، تو اس لیے اسلام اس کو انڈورس نہیں کرے گا۔ قرآن حکیم میں اگر آپ سورۃ المائدہ پڑھ کے دیکھیں نا تو غیر اللہ کے نام کا جو کھانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تقرب کے لیے یا اس پہ غیر اللہ کا نام بولا گیا ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر ہے 3 سورۃ المائدہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتہ، تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردار، والدم، اور بہتا ہوا لہو، یعنی جو ذبح کے وقت جانور کا خون نکلتا ہے نا، یہ خون ہے تو پاک ہے لیکن پینا حرام ہے۔ اسی طریقے سے شراب جو ہے کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن شراب پینا حرام ہے، اسپرٹ ہو جائے، الکوہل ہو جائے۔ اسی لیے ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ اسپرٹ والا جو الکوہل والا پرفیوم بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ پی نہیں رہے ہوتے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر یعنی سور کا گوشت، پگ کا گوشت، یہ اصل میں ایک ایشو ہے کہ یہ ایسا جانور ہے جو سبزی خور بھی ہے، گوشت خور بھی ہے۔ ویسے سارے سبزی خور جانور جو ہے جو بہیمۃ الانام ہے وہ حلال ہے، لیکن اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہا گیا نہیں یہ حرام ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، مردار اور لہو بہتا ہوا اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس کے اوپر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے غیر اللہ کے تقرب کے لیے ہو۔ اور یہی پھر آیت آگے چلتی ہے، اس میں ایک الفاظ یہ بھی ہے وما ذبح علی النصب، اور جو بتوں کے تھانوں کے اوپر ذبح کیے جاتے ہیں جانور، یعنی ان تھانوں پر غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور ذبح ہو رہے ہیں، وہ بھی حرام ہوں گے، چاہے اللہ کا نام بھی ان پر لیا گیا ہو، تب بھی وہ حرام ہوں گے، کیونکہ تقرب جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تو کسی بت کے سامنے ذبح کر دے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا، تقرب اس بت کا ہو گیا، اگرچہ اللہ کا نام لیا ہوا ہے تب بھی تقرب والا معاملہ بھی سینسٹیو ہے۔ تو اسی طریقے سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جو کھانے پینے ہیں وہ اسلام میں حرام ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے اتنے قریبی ہیں، کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خاص باتیں ایسی سکھائی ہیں جو باقی امت کو نہ بتائی ہوں؟ تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے وہی دین ہمیں بھی سکھایا جو پوری امت کو۔ ہاں، جو فہم قرآن ہے وہ تو ظاہر ہے ہر مسلمان کا ایک حصہ ہے، اور پھر فرمایا اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا یہ نبی علیہ السلام نے ایک خاص صحیفہ ہمیں دیا ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے تھے، اگر کوئی مسلمان کو قتل کر دے اس کی کیا سزا ہے۔ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے بیعت پہ جنگ جمل صفین نہروان لڑنی تھی مولا علی نے، تو حضور نے ان کو بتا دیا کہ ان کے قیدیوں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کرنا ہے، اور اس میں یہ عبارت بھی لکھی ہوئی تھی جو مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، لیکن مسلم والے طریق میں ایک اضافی ورڈ بھی ہے،
वो अल्फाज ये है कि जो गैरुल्लाह के लिए ज़बह करे। दोस्तों दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना भी सदके जारिया होता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग सही दीन को पहचान सकें, सही दीन को जान सकें, और इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को शेयर करने का सवाब भी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और इस तरह की वीडियो को और आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।